شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ دو چیزوں کے متعلق اپنے ذہن میں تصور بناتے ہیں۔ ایک یہ کہ نیکی کیسی کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ گناہ کون کون سے ہیں۔ جب گناہوں کی بات آتی ہے تو وہ مختلف قسم کے جو گناہ ہیں وہ ہمارے تصور میں آتے ہیں، لیکن ایک گناہ ایسا بھی ہے جو ظاہری طور پر بڑی لذت دیتا ہے، مزہ آتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں لگا، اور اس گناہ کی وجہ سے انسان کا جسم اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کی ناراضگی تو ہے، لیکن جسم بھی اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہے، دماغ پر اثر کرتا ہے، دل پہ اثر کرتا ہے، اور یہ گناہ کرنے کے لیے کسی شراب کے ٹھیکے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، سگریٹ کا دھواں اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے بھی زیادہ خطرناک جسم کے اعضاء کو متاثر کر رہا ہے، نمازوں کی لذت ختم کرتا ہے، انسان کی روحانیت کا قتل کر دیتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، دل اندر سے کالا ہو جاتا ہے، شرم نہیں رہتی، حیا باقی نہیں رہتی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بھی ایسا کون سا خطرناک گناہ ہے انسان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گناہ کی طرف توجہ کروائی سے کی جانے والی بد نظری، وہ گناہ ہے آنکھوں کا زنا۔ اب چاہے کوئی مرد کسی عورت کو دیکھ کے دل میں تصور لاتا ہے، چاہے کوئی عورت کسی مرد کو دیکھ کے، چاہے کوئی مرد کسی مرد کو دیکھ کے، یا کوئی عورت کسی عورت کو دیکھ کے دل میں تصور لاتے ہیں کہ میں کاش مجھے موقع ملے اس کے ساتھ گندا کام کرنے کا، تو وہ اس کو لطف اندوز ہوتا ہے، پہنچ تو نہیں سکتا وہاں۔ ہر بندہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ دوسرے کے جسم تک پہنچ جائے، لیکن دل میں تصور کرتا ہے۔ اور گناہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ گناہ کی ابتدا ان آنکھوں سے ہوئی۔ اب تو اس گناہ کو لوگ گناہ نہیں نہ سمجھتے، باہر سڑکوں پر چوراہوں پر ٹولیاں لگا کے بیٹھتے ہیں،
کہ جب یہاں سے کسی کی ماں بہن بیٹی گزرے گی تو اس کو دیکھیں گے، بعض لوگ تو تانے تک مارتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ چپ ہیں، اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، اور اب اس گناہ نے اور آسانی کر دی، رات کو چپکے سے کمرے کی کنڈی لگا کے یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر گندی گندی تصویریں دیکھتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے۔ کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ جس طرف تم جا رہے ہو یہ ایسا بے لذت گناہ ہے جو آپ کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی ذلیل کرے گا، جو تمہارے دل کا بھی قتل کرے گا، جسم کو بھی کمزور کرے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، ان باتوں کے اوپر ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ مرد اور عورت ایک دوسرے کی ضرورت ہے، لیکن کیا اس ضرورت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ جو لوگ ہوٹلوں میں جا کے چند پیسے دے کے اپنے جسم کو نیلام کرتے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں کہ جب کوئی شادی ہوتی ہے اس میں پورے خاندان کو بلاتے ہیں، دوستوں کو بلاتے ہیں، یاروں کو بلاتے ہیں، محلے والوں کو بلاتے ہیں، مولوی کو بلاتے ہیں، یا دیگر مذہب کے لوگ جو غیر مسلم ہیں، کوئی پنڈت جی کو بلائے گا، کوئی گرنتھی صاحب کو بلائے گا، کوئی پادری کو بلائے گا۔ اچھا، یہ ساری دنیا اکٹھی کر کے ہونا کیا ہے؟ ہو تو وہی رہا ہے جو ایک ہوٹل کے اندر 500 روپے دے کے کر رہے ہو، لیکن یہ اتنے لوگوں کو اس لیے بلایا تاکہ یہ بتا سکے کہ یہ لڑکا اور لڑکی ایک مقدس رشتے میں باندھے جا رہے ہیں، اور یہ رشتہ اس لیے مقدس بنا دیا گیا کیونکہ اس رشتے کی وجہ سے اولاد کو پیدا ہونا ہے، ایک انسان نے جنم لینا ہے، اور جس نے جنم لینا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اس کو کہیں کہ یہ ان ماں باپ کی جائز اولاد ہے۔ اس اولاد کی عزت اور حرمت کے لیے یہ اتنا بڑا مجمع جو ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ بات ہونی چاہیے کہ کس گند کے اندر جا رہے ہیں سب۔ کیا 24 گھنٹے یہی بات ہونی چاہیے کس مذہب والوں نے کس مذہب والوں کو برا کہہ دیا، اور یہ جو سارے ہی مذہبوں کے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو چھوٹے چھوٹے بچے گندگی کی طرف گرتے ہوئے جا رہے ہیں، کیا اس بارے میں بات نہیں ہونی چاہیے؟ اچھے اچھے لوگ خاموش ہیں، پوچھنے والے بھی خاموش ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں کہ مولانا کو کیا پوچھیں۔ پیارے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ، کیسی بات کہی، آپ بھی سنو گے حیران رہ جاؤ گے۔ فرمایا یا رسول اللہ، میرا زنا کرنے کا دل چاہتا ہے۔ آج کل کسی پیر کو کہہ دو گے؟ کسی پرسنالٹیڈ بندے کو کہہ دو گے؟ کسی افسر کو کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو کہہ دے گا یہ بات؟ لیکن کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، جس کے دل میں جو تکلیف ہے، جس کے دل میں جو روگ ہے، جس کے دل میں جو پریشانی ہے، وہ جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتا ہے۔ تو اس بندے نے آ کے کہا یا رسول اللہ، میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ ایک رات گزاروں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض نہیں ہوئے۔ آج کل کے باپوں کی طرح نہیں، کٹھ ملاؤں کی طرح نہیں کہ اچھا نکالو اس کو باہر، چیلے کھڑے ہو جاتے اٹھ کے، یہ کیسا بدتمیز ہے، نکالو باہر اس کو۔ نہیں 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 نہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رحمت والا ہاتھ اس کے دل پہ رکھا اور پوچھا ہے میرے پیارے، کیا تم اس کام کو اپنی ماں کے لیے اچھا سمجھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، میں اسے اپنی امی کے لیے اچھا نہیں سمجھتا۔ فرمایا اچھا تو یہ بتا، کیا تم اس کو اپنی بہن کے لیے اچھا سمجھتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں، میں اسے اپنی بہن کے لیے اچھا نہیں سمجھتا۔ فرمایا کیا تم اسے اپنی خالہ کے لیے اچھا سمجھتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اسے اپنی خالہ کے لیے اچھا نہیں سمجھتا۔ تو فرمایا پھر بیٹا اس بات کو سمجھ لو کہ اور لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے، اور لوگ بھی اسے اپنی بہنوں کے لیے، اور لوگ بھی اسے اپنی خالوں کے لیے، اور لوگ بھی اسے اپنی بچیوں کے لیے اچھا نہیں سمجھتے۔ نواز دیوبندی کا شعر ہے نا کہ بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب،
اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ اٹھا۔ یہ ایک ایسا گناہ جسے انٹرنیٹ نے عام کر دیا۔ لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہوئے ہیں، وال پیپر لگا رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں اپنے الٹرنیٹو سیکس کی چیزیں اس لیے، ارے اللہ کے بندو یہ جس دلدل کی طرف جا رہے ہو یاد رکھو، جو ذہنی طور پر مریض ہو گیا، جس کی آنکھیں گند دیکھتی ہیں، جس کی آنکھیں گند دیکھنا پسند کرتی ہیں، جس کی آنکھوں میں 24 گھنٹے دوسروں کو دیکھ کے گندگی کے ارادے ہیں، اس بندے کا حافظہ کمزور ہو جائے گا، اس کی نگاہ کمزور ہو جائے گی، اس کا دل کمزور ہو جائے گا، اس کی روح کالی ہو جائے گی، اور وہ اس مکھی کی طرح ہوگا جو ہمیشہ گندگی کے اوپر بیٹھتی ہے اور گندگی کو پھیلانا پسند کرتی ہے۔ گندگی اور مکھی سے یاد آیا، مکھی بھی تو دو طرح کی ہے۔ یہ مکھی پیک کھاتی ہے اور بیماری پھیلاتی ہے، وہ مکھی پھول کے اندر سے اس کا رس چوستی ہے، پھر اس رس کو چھتے میں جا کے شہد۔ ہم نے طے کرنا ہے کہ ہمارے دماغ میں کون سی تربیت ہم نے پائی ہے۔ ہم گندگی کو دیکھ کے گندگی پھیلانے والے لوگوں میں سے ہیں یا اچھائی کو دیکھ کے اچھائی پھیلانے والے لوگوں کے اندر ہیں؟ بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تمام عورتیں ایک لمبی چوڑی چادر اوڑھ کے نکلا کرو، ڈھانپ لیا کرو اپنے بدن کو تاکہ تمہارے پر گندی نگاہیں نہ پڑیں۔ تو یہ بات تو سارے مردوں کو پتہ لگ گئی، لیکن اسی قرآن میں اور اسی حدیث میں اسی رب نے اور یہی محمد الرسول اللہ نے اس کے علاوہ فرمایا، اس سے پہلے فرمایا، اور مردوں کو کہا، بچوں کو کہا، بڑوں کو کہا، بوڑھوں کو کہا، نوجوانوں کو کہا کہ خبردار اپنی آنکھیں نیچی کر لو، تمہاری آنکھیں کسی بیٹی کی طرف گندگی کے ساتھ اٹھنی نہیں چاہیے، ان آنکھوں کو نیچے کر کے رکھا کرو۔ یہ یاد ہے کہ عورت کو پردہ کرانا ہے، یہ یاد نہیں کہ جب خود کسی کے گھر جانا ہے تو اس کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈالنی ہے۔ یہ یاد ہے کہ بیٹی کے منہ کے اوپر پردہ لگا ہو، یہ یاد نہیں کہ کسی کی بیٹی گزرتی ہو تو اس کے ساتھ زنا کا ارادہ کرتا ہو۔ سمجھایا کس نے؟ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں کہ بد نظری کا اتنا وبال ہے، نماز پڑھتا ہے لذت نہیں آتی، قرآن پڑھتا ہے لذت نہیں آتی، دین کی بات کرتا ہے لذت نہیں آتی، کاروبار کرتا ہے لذت نہیں آتی، رات کو ساری دنیا چین سے سوتی ہے، یہ ساری رات دل میں دماغ میں دوسروں سے عیاشی کے پلان بناتا رہتا ہے، اس کو نیند ڈھنگ سے نہیں آتی ہے۔ اب وہ چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، یہ جس انٹرنیٹ کے چکر میں پڑھ کے اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہو، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ جب سے انڈسٹری آئی اس بات کی کہ ہم لوگوں کو رسالے چھاپ کے دیں، ہم لوگوں کو اچھی اچھی رنگین تصویریں چھاپ کے دیں، جب سے ہم سوشل میڈیا کے اندر گھسے تو اخباروں کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کے اوپر بھی، سڑکوں کے اوپر بھی اشتہار لگنے لگے، مردانہ کمزوری کا علاج کروا لو، لکوریے کا علاج کروا لو۔ کیا پتہ نہیں لگ رہا دنیا کو کہ یہ تمہاری آنے والی نسلوں کو برباد کر رہی ہے؟ یہ بد نظری تمہیں تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ تم لگے ہوئے ہو ہندو مسلمان سکھ عیسائی آپس کے اندر کہ ہم نے لڑنا ہے، اور گھر میں اپنی اولاد کو دیکھو کہ رات کو دروازہ بند کر کے کیا ہو رہا ہے۔ زمین کھسک رہی ہے نیچے سے معاشرے کی۔ یار یاروں کے گھر جاتے ہیں، ان کی بہنوں کے ساتھ زنا کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کی ماؤں کے ساتھ زنا کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں شرم و حیا باقی نہ رہی ہو، ان کو کیا پتا ہوگا کہ یاری ہوتی کیا ہے؟ ان کو کیا پتا ہوگا دوستی کس مرض کا نام ہے کہ اگر کسی کو لگ جائے تو اس کے علاوہ زندگی نہیں گزرتی ہے۔ ہم نے کیا سوچا کہ بد نظری کوئی معمولی گناہ ہے؟ بد نظری کی وجہ سے، آپ سنو جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بد نظری کا وبال یہ ہے
کہ آپ دوستوں میں 5 گھنٹہ بیٹھ کے گپے مار سکتے ہو، اگر کوئی مسجد میں تمہیں لے آئے 15 منٹ سے زیادہ ٹکتے نہیں ہو، کیا اس سے زیادہ اللہ کی ناراضگی کیا ہوگی؟ اگر تسبیح کرنے بیٹھتے ہو، تمہارے ہاتھ سے درود پاک کی تسبیح مکمل نہیں ہوتی، کبھی تمہارا دماغ کہیں جاتا ہے، کبھی تمہارا دماغ کہیں جاتا ہے، تو اس سے بڑی خدا کی لعنت اور کیا ہو سکتی ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ چہروں کا نور ختم ہو جاتا ہے، دل کی رونق ختم ہو جاتی ہے، دماغ، جسم کے اعضاء، جب آپ روزانہ صبح کو فریش ہونے جاتے ہو، اس بد نظری کی وجہ سے جو سارا دن، کیونکہ جو دماغ میں گھس گئی گندگی، اس کا علاج نہیں ہے کسی ڈاکٹر کے پاس، جو گندگی دماغ میں گھس گئی اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، کسی حکیم کے پاس نہیں، جتنی مرضی دوائیاں کھاؤ، اس کا علاج نہیں ہے۔ اس کا علاج کہاں ہے؟ اس کا علاج اللہ سے ڈرنے میں ہے، اس کا علاج اپنے رب سے ڈرنے میں ہے، اس کا علاج اپنے رب کی اطاعت کرنے میں ہے۔ یہ سمجھ لے کہ اگر ہم بد نظری کریں گے، اگر ہم اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کریں گے، یہ آنکھیں اگر نعمت ہیں تو انسان کو زحمت میں بھی ڈال دیتی ہیں۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے کہیں بھیجا کام سے، راستے میں ایک عورت پر نگاہ پڑ گئی۔ سنو عشق رسول کیا ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ جب ایک عورت پہ نگاہ پڑ گئی تو غلطی سے دوسری بار پھر نگاہ پڑ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اگر ایک دفعہ نگاہ پڑ جائے غلطی سے تو آنکھیں جھکا لو، اب پھر دوبارہ قصدن دیکھو گے اسپیشل۔ آج کل تو لوگ اسپیشل بازاروں میں جاتے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ بات کڑوی ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچے، ہم لوگ اسپیشل بازاروں میں جاتے ہیں آج کل، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ عورت کی آزادی کے نام پہ لوگوں نے دھوکہ دے دیا ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کہ سج دھک کے بازاروں میں نکلو، اور یہ کہا کہ ہم آزادی چاہتے ہیں۔ رات کو کوئی بندہ اپنے گھر کی کنڈی لگا کے سوتا ہے تو کیا وہ گھر میں قیدی ہے؟ وہ قیدی نہیں ہے، اس نے اپنے گھر کو سیکیور کیا ہے، اپنے گھر کو محفوظ کیا ہے۔ اگر کوئی ماں بہن بیٹی اپنے سر پر دوپٹہ رکھتی ہے تو وہ دقیانوس نہیں ہے، اس نے گندی نگاہوں سے، اس نے کھا جانے والی نگاہوں سے اپنے جسم کی حفاظت کی ہے۔ دین نے بھی یہی کہا، اور اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں، اس ملک کی ہزاروں سال پرانی جو سبھیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہو، وہ یہی کہتی ہے کہ ماں اور بہن اور جو بیٹیاں ہیں ان کا لباس ایسا ہو کہ کسی غیر مرد کی گندی نگاہ، ناپاک نگاہ اس بیٹی کے اوپر نہ پڑ جائے۔ حضرت ثعلبہ نکلے، عورت پر نگاہ پڑ گئی، جھکا لی، غلطی سے دوبارہ، غلطی سے۔ جب دوبارہ نگاہ پڑی نہ، رونے لگے اور اپنے دل میں کیا کہتے ہیں کہ ثعلبہ تو نے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا۔ ہم نے وعدہ نہیں کیا، ہم نے وعدہ نہیں کیا اللہ کے نبی سے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیا کہا کان میں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ و رسول۔ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے وعدہ کر لیا دنیا میں آنے کے بعد کہ آپ جدھر چلیں گے ہم ادھر جائیں گے، آپ جو کہیں گے ہم وہ مانیں گے، آپ کا جو حکم ہوگا اس کی اتباع ہوگی۔ ہم نے بڑے ہو کے بھی وعدہ کیا، ہم نے مدرسے میں بھی وعدہ کیا، ہم نے مسجد میں بھی وعدہ کیا، ہم نے ان 5 اذانوں میں بھی وعدہ کیا، ہم نے تکبیر میں بھی وعدہ کیا، ہم نے بیٹھ کے اقامت میں بھی وعدہ کیا کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے رسول کے ساتھ، اپنے امام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ جو رسول اللہ کہیں گے ہم وہی کریں گے۔
सालिबा ने कहा अपने आप से कि यार वादा टूट गया, रोने लगे। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया था कि किसी बेटी की तरफ गंदी निगाह से मत देखना, और सिर्फ बेटी की तरफ नहीं कहा, बेटियां भी सुनो। हजरत उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हु आंखें नहीं हैं, नाबीना हैं, अंधे हैं, वो घर में तशरीफ लाए, नबी अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए आए, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात हैं, हम सब की माँ हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत की माँ को कहा कि पर्दा कर लो। फरमाया या रसूलल्लाह, ये उम्मे मख्तूम तो नाबीना है, इनको तो नजर नहीं आता। फरमाया फिर क्या हुआ अगर ये नाबीना है, तुम्हारी तो आंखें हैं। बेटियों को भी रसूलुल्लाह ने समझाया कि गैर मर्दों पर शहवत की निगाह मत डालो। अल्लाह ने ये जो तुम्हें जिस्म दिया, चाहे वो बेटे का हो चाहे वो बेटी का हो, ये खुदा की अमानत है। कल क़यामत के दिन जहां बहुत सारी पूछ होगी, अल्लाह पूछेंगे कि इस जिस्म का इस्तेमाल कैसे किया था। ये कोई मामूली चीज है? सालिबा रोने लगे, रोते रोते जंगल में चले गए। किस बात पे रो रहे हैं? कि गलती से एक औरत पर 2 दफा निगाह पड़ गई। कैसे पड़ी? गलती से। इस्तग़फ़ार कर रहा है, रसूलुल्लाह का सहाबी है, रो रहा है, बिलक रहा है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, महीना गुजर गया, 40 दिन गुजर गए, सालिबा कहाँ है? नबी अलैहिस्सलाम पूछते कहाँ है भाई? अल्लाह ताला ने बता दिया, जिब्रील अमीन ने आके बता दिया, वो आपके सहाबी इस गम में हैं और उनसे गलती हो गई, अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया, उनको बुलवाइए। तो किसको भेजा? मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, कि जाओ फलां जगह लेके आओ। अब ये दोनों गए। अब जब इन्होंने इनको देखा और घबरा गए, डर के रोने लगे। फरमाया मेरे लिए कोई हुक्म तो नहीं आ गया सज़ा का? कोई सज़ा का हुक्म तो नहीं आ गया? पूछा कि चलो तुम्हें रसूलुल्लाह ने बुलाया है। पूछा मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि मेरे लिए कोई हुक्म तो नहीं आया? फरमाया हुक्म कोई नहीं आया, बस हमें ये हुक्म मिला कि तुझे लेके आए। और जब ये लेके उनको मदीना पहुंचे हैं, शाम का वक्त था, जब मस्जिद नबवी के करीब आए, ईमान देखो, खुददारी देखो, अपने रसूल के साथ वफादारी देखिए। गैरत किसको कहते हैं? आज तो लोग बेईमानी करके बड़ी बेगैरती के साथ सामने आते हैं। जिसके घर में बैठते हैं, जिसकी थाली में खाते हैं, उसकी बहन की तरफ गंदी निगाह डालते हैं और बेगैरती से मुस्कुराते हैं। आओ तुम्हें बताऊं कि गैरत क्या होती है। सालिबा ने सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि आप तो दामाद रसूल हैं। सैयदना सलमान फ़ारसी से कहा, फरमाया मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं सीधा नबी अलैहिस्सलाम के आगे चला जाऊं, बस मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त मान लो कि जब प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े होंगे, जब मेरे आका नियत बांध लेंगे, जब जमात खड़ी हो जाएगी ना, मैं भी पीछे आके खड़ा हो जाऊंगा। मैं शर्मिंदा हूं, मैं किस तरह आके मिलाऊं, मैं कैसे आके मिला हूं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उन्होंने कहा ये ठीक है। जमात खड़ी हुई मगरिब की, सब लोग खड़े हुए, ये भी पीछे जाके खड़े हो गए। नबी अलैहिस्सलाम तिलावत फरमा रहे हैं। जब आयत आई ना, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अल्लाह फरमाते हैं अपने बंदों से वो कितने गुनाह हुए हैं, कितने गंदे इरादे किए, कितनी बेईमानियां की, कितनों से मुंह काला किया, कितनों के साथ ज्यादतियां की हैं। अल्लाह फरमाते फिर अपने बंदे को इतना कुछ होने के बावजूद कुरान पाक में अल्लाह ताला अपने बंदे को पुचकारते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, कहने लगे कि ए मेरे बंदे, ए मेरे प्यारे बंदे, तू अपने रब के मुतालिक किस गलत फहमी में मुब्तला हो गया है, और मैं तो तेरा इंतजार करता हूं, आ जा, मैं तुझे माफ करने के लिए तैयार हूं।
جب یہ آیت پڑھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ثعلبہ پیچھے تھے، زور سے چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے، گر گئے وہیں پر۔ گھر والے اٹھا کے گھر لے گئے۔ نبی علیہ السلام نے نماز سے فارغ ہوا تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ آ تو گئے تھے، بڑے شرمندہ تھے، پیچھے کھڑے تھے، آپ نے جب یہ تلاوت فرمائی تو غم کی وجہ سے گر گئے۔ آپ گھر چلے گئے ان کے، پتہ لگا ثعلبہ کو بڑا شدت سے بخار ہے۔ سر اپنی گود میں رکھا، سر پہ جب ہاتھ پھیرا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ثعلبہ نے آنکھیں کھولی، دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں سر ہے، تو پوری طاقت لگا کے اپنا سر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سے اٹھا کے پیروں میں رکھا، فرمایا یا رسول اللہ میں اس قابل کہاں کہ آپ کی گود میں سر رکھا جائے، میں تو ان قدموں کے قابل نہیں کہ مجھ سے آپ کے حکم کی عدولی ہو گئی۔ فرمایا نہیں، میں بھی تجھ سے راضی ہوں، اللہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ تو پھر ثعلبہ نے ایک بات کہی کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا رب مجھ سے راضی ہے تو آپ بھی مجھ سے راضی ہیں، تو پھر اسی حال میں میرے لیے دعا کیجئے۔ مطلب یہ تھا کہ اب کہہ دیجئے کہ بس میں اب واپس جانا چاہتا ہوں، اگر میرا رب اور رسول راضی ہو گیا تو اب مجھے جینے کی تمنا نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں تیرا رب بھی اور تیرا نبی بھی تجھ سے راضی ہے۔ ثعلبہ نے کلمہ پڑھا اور اللہ کی حضور اپنی جان جو ہے وہ پیش کر دی۔ بات کیا تھی کہ صرف ایک نظر غلطی سے اٹھ گئی تھی بس۔ اپنا طے کیجئے، لوگ دعائیں مانگتے ہیں نا، سارا دن ارادے کرتے ہو بدماشی کے، سارا دن لوگوں کو لبھانا چاہتے ہو، کسی کی بیٹی کو، کوئی لڑکی کسی کے بیٹے کو، پھر تمہاری یہ بھی تمنا ہے خدا ہماری سن لے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ لعنت آتی ہے اس بندے پہ جو آنکھوں سے زنا کرتا ہے، آنکھوں سے عیاشی کے ارادے بناتا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور ایسا پٹاخہ بجے گا کہ ڈاکٹر کہیں گے ایک دن کہ اچھا اس کے تو گردے خراب ہیں، اس کے پھیپھڑے خراب ہو گئے، اس کا دل کمزور ہو گیا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے اللہ والوں کو دیکھا ہوگا، دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کسی بھی مذہب میں چلے جاؤ، جو بڑے بڑے سادھو ہوں گے، سنت ہوں گے، بڑے بڑے مہارشی ہوں گے، بڑے بڑے پیر فقیر ہوں گے، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو بہت کمزور ہوں گے یا بہت طاقتور ہوں گے۔ کمزور اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی نفسیاتی خواہشات کو مارنے کے لیے کوئی ایسی چیز کھاتے ہی نہیں جو جسم میں خواہش کو پیدا کرے۔ اور جو طاقتور نظر آتے ہیں ان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہوتی ہے کہ ان کے دماغ میں کبھی گند جاتا ہی نہیں، تو سارا کا سارا کھانا جسم کو ہی لگتا ہے، سارے کا سارا کھانا جسم کو ہی لگتا ہے، دماغ سے عیاشی کرتے ہی نہیں، دماغ سے غلط سوچتے ہی نہیں، آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہی نہیں۔ کسی کی بہن کی طرف، بیٹی کی طرف آنکھ سامنے نظر آ جائے تو آنکھیں جھکا لیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا امام جوزی سے کہ کس طرح بد نظری کا علاج کرے، دودھ کا پیالہ دیا، فرمایا جاؤ یہ گھر تک لے جاؤ، لے کے گیا، کئی جگہ چھلکا، دودھ گرتا رہا، اور اس نے کہا جناب میں گھر تک گیا تھا دودھ گرتا رہا، فرمایا اچھا ہو، دوسرا پیالہ بھر کے دیا، ایک بندے کو بلایا، فرمایا یہ ڈنڈا لے لے، جہاں دودھ چھلکے دبا کے ایک مارنا اس کے۔ اب جو دودھ لے کے نکلا ہے پیچھے، کیونکہ بندہ ڈنڈے والا ساتھ میں تھا تو پورے احتیاط سے گیا تو ایک تبکا بھی باہر نہیں گرا۔ تو جب دل میں یہ بات آ جائے گی کہ پیچھے رب کا نگاہ ہم پر پڑی ہوئی ہے، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ آنکھیں چھلکیں گی نہیں، ادھر ادھر نہیں جائیں گی۔ اور ایک بات یاد رکھو، عیاشی میں وہ لطف ہے ہی نہیں جو لطف انسان کی غیرت میں، جو انسان کی غیرت میں لطف ہے۔ ہزاروں ایسے نوجوان ہیں جن کو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے سے عیاشی کریں، وہ ادھر دیکھتے نہیں۔ لاکھوں ایسی بہنیں بیٹیاں ہیں جن سے لوگ گندگی کا پیغام بیچتے ہیں، وہ ادھر دیکھتی نہیں۔ ارے جو لطف
اپنے آپ میں بادشاہ بننے کا ہے، جو لطف اپنے ضمیر کا بادشاہ بننے کا ہے، جو لطف اپنی غیرت کو برداشت کر کے دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کا ہے، اپنے جسم کے سودا نہ کرنے کا ہے۔ ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف ہیں، یہ لطف اکیلا ایک طرف ہے، ایسا مزہ کہیں اور مل ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اگر غلطی ہو بھی چکی ہے، غلطی ہو بھی چکی ہے، تو بندہ تو وہی ہے، بندہ وہی ہے جو غلطی کو سدھار لے۔ اللہ کو گنہگاروں سے نفرت نہیں ہے، گناہ سے نفرت ہے۔ بندہ وہی ہے جو اپنی غلطی کو سدھار لے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ اپنی غلطی کو سدھارنا ہے۔ میرے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ابھی 2 سال پہلے انتقال ہوا۔ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے، جب بھی ان کا کبھی موبائل اٹھانا، کوئی پاس ورڈ نہیں لگا ہوا تھا موبائل پر، ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ موبائل تو آج کل انسانوں کے دل کی طرح ہے، اگر یہ پاک ہے تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ تمہارا دل پاک ہے۔ پکڑ لو جس نے پکڑنا ہے، اس کو دیکھ لو، اس میں جو کچھ دیکھنا ہے۔ اگر اس کو پاکیزہ رکھا گیا، اس کا مطلب ہم پاک ہیں۔ آپ بھی اگر اپنا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں، اگر آپ کا موبائل آپ کی امی پکڑ لے، آپ کے ابو پکڑ لیں، آپ کا بھائی پکڑ لے، آپ کا بیٹا پکڑ لے، آپ کی بیٹی آپ کا موبائل اٹھا لے، اگر آپ کو پسینہ نہیں آتا، اگر آپ کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا، اگر آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، تو پھر آپ اچھے انسانوں میں ہیں۔ اور اگر آپ کو ٹینشن ہے، غصہ آ رہا ہے کہ میری چیز کیوں پکڑ لی، تو اس کا مطلب دال نہیں، دال کی دال ہی تم نے کالی بنا رکھی ہے، اس کو درست کرنا ذمہ داری بنتی ہے آپ کو۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پنجاب کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، دل کالے کولوں منہ کالا چنگا۔ کیا فرمایا؟ دل دے کالے نالوں منہ دا کالا چنگا۔ مطلب اگر کسی کا دل کالا ہے، اگر دل خوبصورت ہے، چہرے کی رنگت اگر سیاہ ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، آپ کو پتا ہے جہنم کی آگ بجھتی نہیں ہے جلدی، لیکن لکھا ہے پرصراط سے جب نیک لوگ گزرتے ہیں ان کے دل میں نور ہوتا ہے، تو جہنم آواز دے کے کہتی جلدی جاؤ جلدی، کہ تمہارے نور کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ دل دے کالے نالوں منہ دا کالا چنگا ہے، جے کوئی اس نو جانے ہو۔ اگر چہرہ خوبصورت نہیں ہے نا تو کوئی غم کی بات نہیں ہے، لیکن اگر دل خوبصورت نہیں ہے پھر یہ غم کی بات ہے، اگر دل کالا ہے پھر یہ تکلیف کی بات ہے، اگر دل میں بے ایمانی ہے پھر یہ تکلیف کی بات ہے۔ اس لیے چہرے کی خوبصورتی کو اگر آپ نے صحیح کرنا ہے، اگر چاہتے ہیں کہ چہرے پہ نور ہو، اسی مسجد میں آج سے 50 سال پہلے ایک شخص حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا مرحوم تھے، ان کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میرا جب نکاح ہوا ماں باپ نے بیوی نہیں دکھائی، تو بیوی میری کالی بہت ہے، اچھی نہیں لگتی۔ فرمایا نماز پڑھتے ہو؟ کہا کبھی کبھی بیوی پڑھتی ہے، کبھی کبھی۔ اچھا آج سے دونوں نے 40 دن پابندی سے نماز پڑھنی ہے، پھر آنا اگلا علاج بتائیں گے۔ 40 دن بعد آیا، کہتا مولوی صاحب مجھے تو بھلی لگے ہے، اس کے چہرے پہ نور آ گیا ہے۔ دل کو صاف کرنا ہے، اس کو مت کالا کیجیے۔ اور یہ دل کے اندر جو زہر جاتا ہے نا، وہ ان آنکھوں کے ذریعے جاتا ہے۔ آنکھاں دی تکنی ٹھیک کر لو، مت دیکھو کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ سے، مت دیکھو کسی کو گرانے کی نگاہ سے، کسی سے بددیانتی کی نگاہ سے نہیں۔ اگر آپ نے یہ ٹھیک کر لی، پھر رب رسول کا وعدہ ہے کہ بس جو بندے چنگے ہو گئے ہیں، جو متقی ہو گئے، اللہ نے کہہ دیا، رسول اللہ نے بھی کہہ دیا کہ بس جنہوں نے توبہ کر لی، جو اچھے بن گئے ہیں، تو دنیا میں بھی اللہ نے عزتیں اور آخرت میں بھی عزتیں ہیں۔ دعا کیجیے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔